بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ سے طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے اس ویلاگ کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ نواز شریف صاحب کا آج لاہور مینار پاکستان کے اندر جلسہ تھا، اور یہ گالیاں پڑھنے کا آخر معاملہ کیا ہے، یہ چور چور کے نعرے کس طرح لگے، کیا پنڈال کے اندر ہوا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح ایک دوسرے کو کرسیاں اٹھا اٹھا کر ماری گئی۔ نواز شریف صاحب نے وہاں پر خواتین سے مخاطب ہو کر کہا تھا، دیکھیں ہمارے جلسے کے اندر ڈول کی تھاپ پر خواتین رقص نہیں کرتی تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ ویڈیو اٹھا کے مارکیٹ کے اندر پھینک دی گئی، کہ جس کے بعد نواز شریف صاحب کے جلسے کا حشر نشر ہو چکا ہے اور اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے۔ اس ویلاگ کے اندر ہم بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو بھی چاہیں تو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ عمران خان صاحب کا پسندیدہ چینل، یا پھر اس چینل کے پسندیدہ عمران خان صاحب، آج وہ بھی چینل ARY کہنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ اس 75 سالہ تاریخ کا مینار پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا ہے۔ آخری جلسہ جو تھا وہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، اور آج اس سے بھی بڑا جلسہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب نے کر دکھایا۔ نواز شریف صاحب آج اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں پر کچھ خصوصی جو ہے وہ کاغذات ان سے دستخط کروائے گئے ہیں۔ اس کی تصویر بھی منظر عام پر آئی۔ اب یہ دستخط کس چیز کے تھے کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہاں پر ایک قانونی ٹیم موجود ہوتی ہے، اس میں سے چند کیسز کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹ جو تھے وہ بڑے اہم تھے۔ کچھ کاغذات ایسے تھے کہ نواز شریف صاحب جیسے ہی پاک سر زمین پر پہنچے، قدم رکھا اور سب سے پہلے ان سے وہ پیپر سائن کروائے گئے ہیں۔ اب یہ سائن کروانے کا معاملہ کیا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب 4 سال کی جو ہے وہ تقدو کے بعد 4 سال تک اپنے آپ کو خود جلا وطن کیے ہوئے، اور 4 سال تک بیماری کا بہانہ بنائے نواز شریف صاحب، یا پھر 4 سال تک پاکستان کی سیاست سے دور رہے، اور آج جیسے ہی پاکستان پہنچے سب سے پہلے ان سے وہ پیپر ورک سائن کروایا گیا۔ اور کیا اس سارے معاملے کے بعد یہ سائن ہی ہے جو نواز شریف صاحب کو پاکستان لے کے آیا، اور پاکستان آنے کے بعد اتنا بڑا جلسہ کرنے میں اس سائن نے نواز شریف صاحب کی مدد کی، اور اسی سائن نے نواز شریف صاحب کے ایک بہت بڑے تاریخی جلسے کو بھی جو ہے اس کا انعقاد پذیر کیا، یہاں تک کہ پھر وہ منظور بھی کروایا، اسے کامیاب جلسے کی صورت کے اندر بھی پیش کیا۔ کیا یہ وہی سائن ہے جسے ہم ڈیل کہتے ہیں یا پھر NRO کہتے ہیں؟ کیا یہ وہی سائن ہے؟ یہ کرنے کے بعد کوئی بھی شخص وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہو جاتا ہے؟ نواز شریف صاحب پاکستان آنے کے ساتھ سب سے پہلے اپنی قلم چلائی، کچھ پیپر سائن کیے، اور اس کے بعد ایک بڑا جلسہ کیا، اور اس جلسے کے اندر ان کا لب و لہجہ، ان کا عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی، عوام کے ساتھ محبت، اور ایسا خطاب تک جس نے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بونچال سا، ایک ہلچل سی مچا کے رکھ دی ہے، پاکستان کی سیاست کو ہلا کے رکھ دی ہے۔ آخرکار نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے، ایک منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، ایک جو ہے سوچے سمجھے سیاستدان بھی ہیں، اور پاکستان کی معاشی صورتحال کو بحران سے نکالنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں جی کہ یہ شریف خاندان سیاست کے اندر اس کا ایک الگ سا ایک کریکٹر ہے کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو جن کا جتنا بھی پیسہ ہے، جتنے بھی شیئرز ہیں پوری دنیا کے اندر سے، وہ اٹھا کے پاکستان کے اندر انویسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی تمام تر معاشی صورتحال اپنی روٹین پر آ جاتی ہے، پاکستان کی ریپوٹیشن دنیا کے اندر بہتر ہوتی ہے، پاکستان کے جو ریزروز ہیں، پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ جو ہے وہ ڈوبنے نہیں دیتے، اور پاکستان چلتا رہتا ہے، عوام بھی مستفید ہوتی ہے، عوام ان سے خوش ہوتی ہے، اور جب یہ اقتدار سے جانے والے ہوتے ہیں، جب ان کا ٹائم اور پیریڈ مکمل ہوتا ہے تو یہ ایک بار پھر وہ تمام تر پیسہ جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے یہ نکال کے لے جاتے ہیں، اور پاکستان کو ایک بار پھر بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے ارادہ کیا پاکستان آنے کا، 40 روپے پیٹرول سستا ہوا، سونا جو تقریباً 2 لاکھ کے قریب آ گیا، گھی کی قیمتوں کے اندر کمی آئی، اس کے بعد دیگر چیزوں کے اندر کمی آئی، اور اب کہا جاتا ہے کہ 125 روپے لیٹر کے اندر 125 روپے مزید کمی کرنے کے بھی امکانات کچھ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں، کیونکہ نگران حکومت نے کہا ہے جی کہ 125 روپے پیٹرول مزید سستا ہوگا۔ اب چلتے ہیں
کہ آخر مشن کیا ہے نواز شریف صاحب کا۔ نواز شریف صاحب نے اپنی پوری تقریر کے اندر عمران خان صاحب کا نام بھی لینا گوارا نہیں کیا، لیکن اشاروں کے اندر عمران خان صاحب کی جو کرنی تھی وہ انہوں نے کر دی، یعنی کہ انہوں نے انسلٹ فیل کی کہ اس شخص کی، یا پھر ہم عام الفاظ کھلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ گھٹیا ترین، غلیظ ترین، یا ایک اس شخص کی جس کا شاید زبان پر نام لینا گوارا نہیں کرتے، تو نواز شریف صاحب نے اس طرح سے اوائڈ کیا، نظر انداز کیا عمران خان صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر بہت سی باتیں ایسی کہہ دیں جو عمران خان صاحب اگر جیل کے اندر ان کے پاس ٹی وی موجود ہے تو وہ سن کے ان تک وہ پیغامات پہنچا دیے گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ساری گفتگو کے اندر ایک چیز قلم بند کی، وہ یہ ہے کہ ہم سب نے مل کر، ملک کے تمام تر جوڈیشری نے، پاکستان کے تمام تر اداروں نے، فوجی پاکستان نے، اور ہم سب نے مل کر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، خوشحال کرنا ہے اور پاکستان کو بہتر کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ بات کلیئر ہے بھائی کہ نواز شریف صاحب اس لیے پاکستان آئے ہیں چونکہ وہ بیوقوف تو نہیں ہیں کہ وہ پاکستان آ جائیں، آ کے جیل کاٹیں، سزائیں بھگتیں، عمر بھی اس حصے کے اندر ہیں کہ اب وہ جیل کاٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو نواز شریف صاحب نے فائنلی وہ ڈیل کرنے کے بعد، یا آپ یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کے لیے وہ پاکستان آئے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب نواز شریف صاحب اس جلسہ گاہ کے اندر پہنچنے سے پہلے جب وہاں پر موجود تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر، تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے دو لوگ آپس میں لڑ پڑے اس خصوصی طیارے کے اندر، کیونکہ وہاں پر چور چور کے نعرے لگنا شروع ہو چکے تھے۔ اب چور چور کے نعروں سے مراد یہ ہے بھائی کہ وہاں پر مسلم لیگ نون کے ایک قائد کا، ایک لیڈر کا بیگ چوری ہو گیا، اس نے ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کی دوسرے شخص کو۔ دونوں مسلم لیگ نون کے رہنما تھے، نواز شریف صاحب اس جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر اتنا شور شرابہ، گتھم گتھا، ہاتھا پائی ہو گئی، اس کے بعد ایک دوسرے کو بڑی چپیریں ماری گئی، اور پھر دونوں کو اس جہاز کا جو سٹاف تھا، یا جو آپ کہہ سکتے ہیں امیگریشن تھا، انہوں نے ان دونوں کو پکڑ کے ود سامان جہاز سے اتار دیا۔ اور پہلا تو یہ واقعہ ہوا جی نواز شریف کے آتے ہی جہاز میں سے بیگ چوری ہو گیا، اور لوگوں نے اس بات کو بڑا پتنگڑ بنایا کہ نواز شریف صاحب کے جہاز کے اندر بیٹھتے ہی کس شخص کا بیگ چوری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب جب پنڈال پہنچتے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ کوئی شخص جوتے اٹھا کے نواز شریف صاحب کی تصاویر کے اوپر دے مار رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو بری طرح سے گالیاں بھی دے رہا ہے۔ اس کے بعد پنڈال کے اندر سے یہ بھی کچھ چیزیں وائرل ہوئی کہ وہاں پر کچھ تحریک انصاف کے لوگ اس پنڈال کے اندر پہنچے، وہاں پر انہوں نے نواز شریف گو، نواز گو کے نعرے بھی لگائے، وہاں پر کرسیاں اٹھا اٹھا کر بھی ایک دوسرے کو ماری، اور وہاں پر بریانی کی ستیہ ناش کر کے رکھ دی۔ یعنی کہ جو بریانی پہنچی تھی مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے، وہ بریانی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی، اس کا بیڑا کر کے رکھ دیا، کچھ انہوں نے کھا لی، کچھ انہوں نے پھینک دی، کچھ اٹھا کے لے گئے، اور نواز شریف صاحب کے بیک سائڈ پر جلسے کو انہوں نے بڑا متاثر کرنے کی کوشش کی۔ اوورآل پنڈال کھچا کھچ بھر چکا تھا، مینار پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ اور دوسری طرف جب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری اس جلسے کے اندر خواتین جو ہیں یہ پورے امن و امان اور ادب و اداب کے طریقہ کار کے ساتھ آتی ہیں، یہاں پر کوئی ڈول کی تھاپ پر ناچ گانا نہیں ہوتا، تو پتہ نہیں اب یہ کوئی پنڈال کی ویڈیو تو نہیں ہے، لیکن کسی جگہ پر کیمپ لگا ہوا تھا نواز شریف صاحب کے اس جلسے کے حوالے سے، تو وہاں پر کچھ خواتین کو مبینہ ذرائع کے مطابق نچوایا گیا اور بڑے گندے طریقہ کار کے ساتھ نچوایا گیا۔ لیکن میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی اس ویڈیو کو کہ خواتین کے ساتھ نمینیٹ کر کے ایک تو خواتین کہا جاتا ہے اور دوسری طرف خواتین کے تقدس کو جو ہے پامال کیا جا رہا ہے۔ اوورآل وہ ٹرانسجینڈر تھے، خواجہ سرات تھے، ان کی ویڈیو تھی، چونکہ ان کا جو گیٹ اپ ہے وہ خواتین کی طرح تھا اور وہ خواتین نہیں تھیں، چونکہ مسلم لیگ نون نے کسی جلسے کے اندر، کسی جلوس کے اندر، کسی ریلی کے اندر کبھی بھی خواتین کا کوئی ایسا شو کریٹ نہیں کیا۔ ہاں گانے ضرور لگے ہوتے ہیں، پارٹی ترانے نغمے لگے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا دارو مدار نہیں تھا۔ اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں، چونکہ ان کے لیے فی الوقت تک تمام تر راستے بند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈیل آئے روز ہو رہی ہے، آئے روز نگران سیٹ اپ، اور اس کے بعد کچھ اہم لوگ جو ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کا اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بڑا عام روابط ہوتے ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مسلسل آئے روز دن میں 3 سے 4 مرتبہ اڈیالہ جیل جا کے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کر کے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درمیانی راستہ ایک ہی ہے، واضح طور پر بتا دیا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ کی اس پاکستان کے اندر، اس ملک کے اندر
کوئی جگہ نہیں ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ این آر او لیں اور پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. ناظرین ہمارے پاس جو اپڈیٹس تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی. کیا رائے دیتے ہیں ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں ہم یاد رکھیے گا. ہم کسی کا اجازت. اللہ حافظ.